اسٹیفیٹس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، جب صحابہ کرام اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ مختلف قسم کی تکالیف دے رہے تھے، مگر اس کے باوجود اسلام بڑھ رہا تھا، جو کفار مکہ کے لیے درد سر بن رہا تھا، تو انہوں نے مشورہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے، جس سے یقیناً ہمارے باپ دادا کے دین کی حفاظت ہو پائے گی۔ جب کفار کے درمیان یہ مشورہ طے ہوا کہ نبی علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، تو دوبارہ کمیٹی بنائی اور مشورہ کیا کہ اب محمد کو قتل کون کرے گا، جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لبیک کہا اور کہا یہ کام میں کروں گا۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے واقعے کے بارے میں۔ موضوع کے آغاز سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جبکہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین گرامی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے نام پر آج مسلمانوں کو فخر ہے، جن کے جوش ایمانی سے آج 1400 برس بعد بھی کفار کے دل اپنے بڑوں کی تاریخ پڑھ کر لرز جاتے ہیں۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جو اسلام لانے سے قبل مسلمانوں کے مقابلے میں اور تکلیف پہنچانے میں سب سے آگے رہتے تھے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے درپے رہتے تھے۔ ایک روز کفار نے مشورے کی کمیٹی قائم کی اور مشورہ بلایا کہ کون ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے، جس پر حضرت عمر نے کہا کہ میں کروں گا۔ لوگوں نے کہا بے شک تم ہی کر سکتے ہو۔ عمر تلوار لٹکائے ہوئے اٹھے اور چل دیے، اسی فکر میں جا رہے تھے کہ محمد کو تو میں قتل کروں گا۔ اسی فکر میں جا رہے تھے کہ ایک صاحب قبیلہ زہرہ کے، جن کا نام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور بعض روایات میں اور صحابہ کا نام ملا ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ تو عمر کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی فکر میں ہوں، جس پر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بنو ہاشم اور بنو زہرہ اور بنو عبد مناف سے کیسے مطمئن ہو گئے کہ وہ اتنا بڑا خاندان ہے، وہ تم کو بدلے میں قتل کر دیں گے۔ حضرت عمر تو جلالی تھے، اس جواب پر اور بگڑ گئے اور کہنے لگے کہ معلوم ہوتا ہے تو بھی بے دین یعنی مسلمان ہو گیا ہے، اور تلوار سیدھی کی اور کہا لا پہلے تجھے ہی نمٹا دوں۔ یہ کہہ کر تلوار سونت لی اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ کہہ کر کہ ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں اپنی تلوار نکال لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے ہمت پکڑتے ہوئے دروازہ کھولا۔ حضرت عمر کے ہاتھ میں کوئی سخت چیز تھی جو اپنی بہن کے سر پر ماری، جس سے ان کے سر سے خون بہنے لگا، اور کہا کہ اپنی جان کی دشمن تو بھی بددین ہو گئی ہے اور اسلام لے آئی ہے۔ اس کے بعد گھر آئے اور پوچھا کہ کیا کر رہے تھے اور یہ آواز کس کی تھی۔ بہنوئی نے ڈر سے کہا کہ ہم آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔ حضرت عمر کہنے لگے کیا تم نے اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لیا ہے، جیسا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو بتایا تھا کہ آپ کے بہن اور بہنوئی دونوں اسلام لے آئے ہیں۔ تو حضرت عمر کے ہاں اس وقت اسلام غیر دین تھا۔ بہنوئی نے حضرت عمر کو جواب دیا کہ ہاں ہم ایمان لے آئے ہیں، اگر دوسرا دین حق ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ سننا تھا کہ ان کی داڑھی پکڑ کر کھینچی اور بے تحاشا ٹوٹ پڑے، اور حضرت عمر نے اپنے بہنوئی کو زمین پر گرا کے خوب مارا۔ زخمی بہن نے جھگڑا چھڑوانے کی کوشش کی تو حضرت عمر نے ان کے منہ پر ایک زوردار تماچا مارا، یہاں تک کہ ان کے منہ سے خون نکل آیا۔ وہ بھی آخر عمر کی بہن تھی اور نہایت جرأت مند تھی، کہنے لگی اے عمر، ہم کو اس وجہ سے مارا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے، بے شک یہ جان لو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اور جو تجھ سے ہو سکتا ہے تو کر لے، یقیناً ہم اپنے دین سے نہ پھریں گے، بے شک یہی دین حق ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ اس صحیفے پر پڑی جس پر قرآنی آیات لکھی تھی، اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سے حضرت عمر کے بہن اور بہنوئی کو پڑھا رہے تھے۔ اس وقت حضرت عمر کا غصہ اور جوش بھی اس مار پیٹ سے کم ہو گیا تھا، اور بہن اس طرح خون میں بھر جانے سے بھی شرم آ رہی تھی۔ کہنے لگے اچھا مجھے دکھلاؤ یہ کیا ہے؟ بہن نے کہا اے عمر تو ناپاک ہے اور اس کو ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتا، لیکن حضرت عمر نے اصرار کیا
मगर बहन फिर भी तैयार ना हुई। वो कहती थी कि गुस्ल और वुजू करो, उसके बाद ये तुम्हें दिया जाएगा। वहीं दूसरी जानिब अल्लाह के नबी की ये दुआ भी कबूल हो गई थी कि अल्लाह इस्लाम को उमर से ताकत दे। हजरत उमर का दिल रोशन हुआ और गुस्ल किया और इसको लेकर पढ़ा, और इसमें सूरह ताहा की आयत लिखी हुई थी और इसको पढ़ना शुरू किया। और इस आयत के दरमियान में पहुंचे तो आपका दिल ही बदल गया और ईमान जुम्बश मारने लगा। कुरान पाक पढ़ते ही कहा कि अच्छा मुझे भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले चलो। ये अल्फाज सुनकर हजरत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ये महसूस हुआ कि उमर बदल गए हैं और यकीनन उनके दिल में अल्लाह ने हिदायत का चिराग रोशन कर दिया है। तो बेखौफ होकर अंदर से निकले और कहा, ए उमर तुझे खुशखबरी देता हूँ, कल रात जुमेरात को हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी थी, जिसमें इस्लाम की ताकत के लिए उन्होंने अल्लाह से दो में से एक आदमी मांगा था। उनमें उमर तुम्हारा नाम भी था। अल्लाह के नबी ने यह दुआ मांगी थी कि या अल्लाह उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और अबू जहल में जो तुझे ज्यादा पसंद हो उससे इस्लाम को कुव्वत अता फरमा। उस जमाने में ये दोनों लोग इंतहाई ताकतवर थे और अवामी असर रसूख भी रखते थे। हजरत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, मालूम होता है कि हुजूर की दुआ उमर के हक में कबूल हो चुकी है, जो उमर का दिल इस्लाम के लिए नरम हो गया है। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हजरत उमर हाजिर हुए और जुमा की सुबह को मुसलमान हो गए और अपनी तमाम कुव्वतें और सलाहियतें इस्लाम पर वक़फ़ कर दी। हजरत उमर का हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ मुसलमान होना ही था कि कुफ़ार के हौसले पस्त होना शुरू हो गए। मगर उस वक़्त भी मुसलमानों की निहायत मुख्तसर जमात थी और वो सारा मक्का बल्कि सारा अरब, इसलिए और भी जोश पैदा हुआ और जलसे करके मशवरा किया कि कैसे इन मुसलमान हजरात को नापैद करने की कोशिश की जाए और तरह तरह की तदबीरें की जाती थी। ताहम हजरत उमर के इस्लाम के बाद इतना ज़रूर हुआ कि मुसलमान मक्का की मस्जिद में नमाज पढ़ने लगे और मुसलमानों को इबादतें करने में कोई रुकावट न पैदा होती, क्योंकि हर कोई जानता था कि इन सब के पीछे हजरत उमर मौजूद हैं और उनकी ताकत से कौन ना वाकिफ था। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का इस्लाम लाना मुसलमानों की अजीम फतह में से एक फतह है और उनकी हिजरत मुसलमानों की मदद थी और उनकी खिलाफत रहमत थी। नाज़रीन ग्रामी, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ये मुख्तसर तरीन इस्लाम लाने का वाक़या है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की इस्लाम के लिए बहुत सी खिदमात हैं, जिनके बारे में हम इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके सामने वीडियो पेश करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम मजमाइन के तरीक़ों पर अमल करने की तौफ़ीक अता फरमाए।